میں حمزہ سے بھی پوچھوں گی کہ ضرورت ہے ہمیں امریکہ کی جمہوریت کو استحکام بخشنے کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہمارا ایک بہت اعلیٰ زبردست کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارے یہاں ایک عدالت ہے, چیف جسٹس ہے, جو کہ بہت مشکل سے صحیح لیکن ریسٹور ہوئے. مطلب یہ کہ عوام اسٹل کیئرز اباؤٹ دا بیسک نیڈس. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی فیمس ایک فلاسفی کی سینگ ہے کہ خدا ان ملکوں کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جن کو اپنی حالت بدلنے کا. تو نو ون ول کم. آپ امریکہ لے لیں, یو کے, جو مرضی ہو, کوئی بھی آ کے آپ کی کنٹری میں وہ کام نہیں کر سکتا جو پاکستانی خود کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو ایک اپنی کنٹری کا درد ہوتا ہے؟ میں اگر دیکھتا ہوں کہ سڑک میں کوئی ہول ہے یا کچھ ہے تو مجھے یقین مانے بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب میں اس کو دیکھتا ہوں, آئی نو کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. امریکن آئے گا یا کوئی بھی آئے گا, ہی ول جسٹ سی دا ہول. اینڈ ہی مائٹ ایون میک فن آف اٹ کہ دیکھو ٹوٹی ہوئی سڑکیں یہاں پہ. وہ تو پاکستان خود بھی میں نے دیکھا. لیکن یہ کہ بیسک بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون کین کم اینڈ ڈو اینی تھنگ ان یور کنٹری. یو ول ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار یور رائٹ. اور جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہے کہ وی آر پاکستانیز اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اگر آپ ہسٹری میں جائیں, کسی چیز میں جائیں, تو دس کنٹری, آپ دنیا میں کوئی کنٹری اتنی مشکل سے نہیں ملی ہے. اب بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کے لیے اسٹریٹجی ہمیں خود بیٹھ کے بنانی ہے. کوئی نہیں دے گا کہ باہر سے, کوئی امریکہ یا کوئی بھی آ کے نہیں بچانا. یونائیٹڈ اسٹیٹس کے جو حالات تھے تھوڑے اب تو بہت زبردست ہیں, لیکن اگر آپ ان کے 1960s میں لا دیں گے, سول وار تھی, بلیک ریسزم تھا, اور بہت پرابلمس تھیں. انہوں نے ایک پالیسی ڈیوائز کی, لیکن ان کی پالیسی ڈیوائز کرنے میں کوئی انڈیا نہیں پہنچا تھا, پاکستان نہیں پہنچا تھا, کوئی اور کنٹری سعودی عربیہ نہیں گیا. تو ہم کیوں بلا رہے ہیں؟ تو ہم کیوں بلا رہے ہیں؟ ہمیں بھی خود بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ادارے ہیں یہاں پر, ان اداروں کو اس لائق بنائیں کہ وہ اس بات کے بارے میں سوچ سکیں, لوگوں کو اکٹھا کریں. میں کہتا ہوں ہم دو کا نہ بلائیں, ہم سے بھی کوئی اچھے ہیں ان کو بلائیں. اچھا, لوگ ریحان کس مسئلے کے اوپر بےچارے اکٹھے ہوں؟ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, چینی نہیں مل رہی ہے, آٹے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آتا ہے چلا جاتا ہے, بجلی آتی نہیں ہے, کتنے دن بجلی نہیں آتی ہے, کتنے علاقوں میں ایسے بھی یہاں پہ علاقے جو ہے موجود ہے. سی این جی اسٹیشن کو کہا 2 دن بند رکھو, انہوں نے پہلے ہی بند کر دیا, ہڑتال کر دیا, بہت کچھ نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیں پتہ کیا اس کا, جو ہمارے ہاں جو ایک لابی, میں تو اسے کہتا ہوں کہ کروا رہی ہے کچھ ایسا کچھ چل رہا ہے جو ایسے ایک تو ہر پاکستانی کے اندر ایک کانسپریسی تھیورسٹ رہتا ہے اس ملک میں کہ کوئی لابی ہے جو کروا رہی ہے. میں لاجیکل بات کروں گا نا اس کی. دیکھیں شوگر کرائسس آئے, ٹھیک ہے, شوگر کرائسس آئے نا, تو اس کے اندر شوگر ملنے کن کی ہیں؟ موسٹ آف دے آر دی لیجسلیٹرس. اور جو کچھ چند نہیں ہے ان کے کوئی نہ کوئی ریلیٹیوز یا ویری کلوز فرینڈس آر ان دی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, پہلی بات فلور کرائسس میں بھی یہی ہوا. اب اگر شام کو آپ اسٹیٹمنٹ دیں جی ہم تو اس کو بڑے سختی سے اس کا نوٹس لیں گے, تو کیا نوٹس لیں گے آپ؟ ہاں, اس کا پھر ایک حال ہے جس طرح کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوتا, نیشنلائز کر دیں, پھر سارے گورنمنٹ ضبط کر لے ساری انڈسٹری جو ہے آپ کی, پھر بھی آپ نہیں اس میں نہیں. تو ان کی اپنی بھی ہے نا بیچ میں سے, تو وہ مونوپلی ہے نا, اوپر مونوپلی. یہی تو میں پرابلم آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہی جو ہے نا کہ جنہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ خود انوالو, ان کی خود اپنے ہیں, انڈسٹریز ہیں, سارا کچھ ہے, تو ہاؤ دے کین. اور رہی بات کن مسئلوں کو ہم ڈسکس کریں, یہ ایک بڑا ایک دلچسپ سا ایشو بن جاتا ہے. دیکھیں عوام ہے وہ بیچاری سارا دن چینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, یا وہ لوڈ شیڈنگ یا وہ فلور کے لیے, ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں میں. اور جن لوگوں نے فیصلے کرنے وہ ہے ناروں میں, اور ان سے اوپر جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ پھر کبھی کسی ملک کے حق کے لیے. چلیں چھوڑیں, اب ناروں کی تو میرا خیال ہے کہانی رات گئی بات گئی ہوگی, چھوڑیں. بٹ دیٹ از ویری سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. رات گئی بات گئی, وہ تو ہم نے اس کو ایون کو فار دی ٹائمنگ ہم نے بائی پاس کیا نا, سائڈ پہ رکھا, لیکن وہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اگر ڈیپلی انالیسس کریں تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر, بہت ساری چیزیں جو نکلتی ہیں. مجھے اب کبھی سمجھ آتا ہے آپ کچھ وقت سوچتے ہو اس بارے میں کہ کس قسم کے انسان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, کہ آپ نے حکمرانی کرنے کا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ایسی پالیسیز کیوں نہیں بناتے کہ اس ملک کو تو پہلے بچائیں جس پہ حکمرانی کرنی ہے. اب جو یہ بات کریں کہ چینی آپ کی ملیں آپ کی اپنی ہے, کرائسس بنا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک اس میں بیسک پرابلم یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا رائٹ استعمال کرنا یا تو جانتی نہیں ہے, عوام یا پھر کچھ بینیفٹس کے لیے. عوام آٹے کے لیے لائن میں لگے, چینی کے لیے لائن میں لگے, گیس کے لیے ایون لائن پہ اب تو لگے. آئی مین فار ایگزامپل کہ مطلب یہ کہ جب ووٹس ہوتے ہیں یا جب بھی کوئی پولنگ ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ہے برا یا جو بھی ہے تو ہاؤ ڈز ہی گیٹ الیکٹڈ اگین. آپ ہسٹری نیوز پیپر اٹھائیں, مجھے تو آج کی نیوز 18 سال پرانے کی نیوز میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. وہ ایک شہزاد رائے کا سانگ بھی تو ہے نا, لیکن وہ بات یہ ہے کہ وائی عوام اپنا رائٹ کیوں نہیں استعمال کرے. وی ہیو اے رائٹ آف ووٹ.
آپ جائیں ووٹ کریں, ووٹ فار دا رائٹ پرسن, Sensibly vote اسی بندے کو کیوں ووٹ کرے جا رہے ہیں, یا مطلب آپ پھر اس کو بعد میں بلیم بھی کرنے لیں گے, آپ اس کو ووٹ بھی کریں. میرے پاس سیکنڈ کا وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں اس پہ ضرور آپ سے مزید بات کرتی ہے کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے, ہم کس کو ووٹ کریں. وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں, ہم لوگ وہ جو ہے وہ لیسر ایول کو ہمیشہ چن کے آگے لے آتے ہیں, وہ جب زیادہ بڑا ایول ثابت ہو جاتا ہے پھر ہم دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بہت شکریہ فار بینگ ہیئر آن دی شو. میرے ساتھ یہاں پہ حمزہ زیدی اور ریحان اسلم موجود ہے. ہم نے یوتھ کا پوائنٹ آف ویو لیا, ابھی آج کل کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی. بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو حکومت کے جو اینڈ پہ معاملات درست نہیں ہو سک رہے ہیں, بہت سے ایسے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس میں این آر او پہ خاص طور پہ آج تھوڑا سا بات کا آغاز کریں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ نیوز بریک, اسٹے ود اس.